مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ میں ایک یہودی تھا، اس کا نام ابو رافع تھا. اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہر وقت دربار رسالت میں گستاخیاں کرنا اور آپ سرکار کی ذات اقدس پر بھونکنا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت میں اس خواہش کا اظہار فرمایا، کون مجھے اس کتے سے رات پہنچائے گا؟ تمام صحابہ جانثار تھے، لیکن آج یہ شہادت اللہ رب العزت کی ذات عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کو دینے والے تھے. وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ کام میں کروں گا. جب عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے قلعے پر پہنچے تو بڑی تدبیر کے ساتھ وہ قلعے کے اندر داخل ہوئے، بڑی تدبیر کے ساتھ. رات کا پچھلا وقت تھا. جب وہ داخل ہونے کے لیے، ظاہر بات ہے اجنبی آدمی تھے، ان کو اندر رات جانے کی اجازت نہیں تھی. قلعے سے باہر اس انداز سے بیٹھ کے کہ گویا کہ قضاء حاجت کے لیے کوئی آدمی بیٹھا ہے. دربان نے آواز دی کہ بھائی اگر کوئی باہر ہے تو اندر آ جاؤ. تو یہ دوڑتے دوڑتے فوراً قلعے کے اندر داخل ہو گئے اور دربان کی عقل پر اللہ رب العزت کی ذات نے پردہ ڈال دیا. اس نے یہ تحقیق ہی نہیں کی کہ یہ آدمی قلعے کا باسی ہے یا نہیں. اندر جا کر انہوں نے اس دربان کو کنکھیوں سے دیکھ لیا کہ یہ چابی کہاں رکھتا ہے. اس کے بعد یہ چھپ کے، اور دربان بھی سو گیا اور قلعے کے سارے لوگ بھی سو گئے. ابو رافع یہودی اپنے مکان میں، اپنے کمرے میں سو گیا. رات کی جب تاریکی چھا گئی، سارے لوگ نیند میں مدہوش ہو گئے، تو اچانک عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ نے فریاد کے انداز میں آواز دی. گویا کوئی مجبور، پریشان حال، کوئی غمزدہ، مصیبت زدہ آدمی کسی کو مصیبت میں پکارتا ہے، اس انداز کے اندر پکارا. اس نے آنکھ کھول کے ان کی پکار کا جواب دیا. عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آواز دینے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ میں اس کی آواز کو سن کر اس کے ٹھکانے کا تعین کر لوں. کچھ ہی دیر کے بعد گئے اور جا کر جہاں انہوں نے محسوس کیا، اپنی تلوار اس کے پیٹ پر رکھ کر اس کو 2 ٹکڑے کر دیا. واپسی میں جب وہ قلعہ سے سیڑھیوں سے اتر رہے تھے تو اللہ کی شان کے سیڑھیوں میں اندھیرے کی وجہ سے اترتے وقت ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی. ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے آج رات ابو رافع یہودی کا کام تمام کر دیا ہے اور اس کے نتیجے میں میری ٹانگ ٹوٹ چکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ٹانگ کو ذرا آگے کر اور لمبا کر. حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ نے اپنی ٹانگ مبارک آگے کی، ٹوٹی ہوئی ٹانگ آگے کی. آپ سرکار نے اس ٹانگ پر اپنا نبوت والا ہاتھ رکھا اور اس کے بعد اس کو پھیرا. اللہ رب العزت کی ذات نے عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو اس طرح جوڑ دیا کہ جس طرح کبھی اس ٹانگ پر کوئی درد، تکلیف، مصیبت آئی نہیں تھی. اللہ رب العزت کی ذات نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے عظیم ہاتھوں کی برکت سے عبداللہ بن عتیق کی ٹانگ کو اس طریقے سے جوڑ دیا کہ جس طرح کہ کبھی یہ ٹانگ ٹوٹی نہیں تھی. لیکن صحابہ کرام نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، رسول اللہ کی ذات کا بھی دفاع کیا، رسول اللہ کے دین کا بھی دفاع کیا. اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے حبیب کو ایسے ایسے معجزات عطا فرمائے تھے کہ اس طرح کے معجزات اللہ رب العزت کی ذات نے باقی انبیاء کرام کو بھی نہیں عطا فرمائے تھے. تو اللہ رب العزت کی ذات نے ان کے دستے مبارک کی برکت سے ان کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو درست فرما دیا. اور یہ تو دنیا میں معاملہ ہوا. قیامت والے دن
حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی ختم نبوت کے لیے اگر 2 قدم بھی چلے گا رسول پاک کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے، تو میں اس کے لیے ضامن ہوں کہ قیامت والے دن دربار رسالت سے اس کی شفاعت کروا کے اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ میرے بھائیو، میرا پوری دنیا کے مسلمانوں کے سامنے یہ درد مندانہ سوال ہے کہ پوری دنیا کے اندر جہاں بھی مسئلہ ختم نبوت ہو، اس کے لیے نہ اپنی مصروفیات کو دیکھنا، نہ اپنی شخصیت کو دیکھنا، اور نہ اپنے مال کو دیکھنا، اور نہ اپنے اولاد کو دیکھنا۔ کیوں کہ آخر میں جنت میں جانے کا ہمارے پاس فقط ایک راستہ ہے، اور وہ شفاعت رسول ہے، اور شفاعت رسول کا سب سے شارٹ راستہ وہ رسول پاک کی ختم نبوت کا دفاع ہے۔ آئیے میں اور آپ اپنی ذات کے اندر رسول خدا کی پر ختم نبوت کے عقیدے کو پختہ کریں، اور اپنے دائیں بائیں، اپنے محلے گلی بستی میں، اور اپنے کالج سکول کی زندگی میں، اور اپنی کلیکوں میں، اور اپنے دفاتر کے لوگوں میں قریب میں دیکھیں کہ کوئی گستاخ رسول جس کا عقیدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے متعلق نہ ہو وہ تو نہیں رہ رہا۔ اگر ہے ایسے لوگوں کا بائیکاٹ بھی کریں، اور ایسے لوگوں کے خلاف دوسرے لوگوں کو بھی باخبر کریں، تاکہ کسی دوسرے مسلمان کے ایمان پر بھی ڈاکہ نہ پڑ سکے۔ اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ کو ساری زندگی عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ پاک اسی ایمان اور عقیدے پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بكرة